سب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایشور اللہ گاڈ جو پرم ستا ہے وہ کسی جات مذہب بھیش کسی استھل کا محتاج نہیں ہے، وہ ذرے ذرے میں ہے۔ کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایشور کण کण میں ہے۔ میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں، ابھی بڑا ششو میں ہوں۔ تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے۔ انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور اللہ گاڈ ہے۔ وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سوال یہی ہے جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے۔ اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی۔ آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی۔ آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ جی، یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور ساری جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے۔ ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز۔ اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے، جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو۔ لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے، یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں، کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے۔ ایشور عرش پہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو ایک جھلک دکھاؤں گا، آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے، ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں۔ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ۔ اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں۔ کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے۔ ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے۔ دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں۔ آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔
مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں. Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I'm staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا. اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے. نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں. تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی، بلڈنگ سے بھی بڑی. اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسیج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے. اٹس اے ٹیلی گرافک میسیج. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے، نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے، کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کے طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے، وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں، ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں، ہندوؤں کے کتاب میں ہیں، پارسیوں کی کتاب میں ہیں، یہودی کی کتاب میں ہیں.
اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آسک ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب اس کو کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ریبت کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے، پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ بہن سنا ہے؟ جی. ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے، مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار، وہ آخرت میں. تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نے، جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کی وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا، اس لیے اب یہ اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے گا، اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا، لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن، تو آپ بی اے پاس کر دیے، بی اے بن گئے. لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے، آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا کرتا ہے، کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے، کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے، ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے، غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکوٰۃ کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا. ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے تو آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے. غریب
کہ اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے رہے غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارا ہے. موت زندگی، موت زندگی، موت زندگی. لیکن وید میں لکھا ہے پنرجنم. ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی، پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ، اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو، آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں؟ بت پرستی مت کرو، آپ نے کیا کہ نہیں؟ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو، آپ نے مانا کہ نہیں؟ آپ نے صلاح پڑھی کیا نہیں؟ آپ نے چیریٹی دی کیا نہیں؟ آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں، جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد، آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں، میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول دیکھو، آپ اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی اے بالکل. بی سی بھی آئے تو خلاص داخل تو ہو گئے. آپ 10th پاس کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے. ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک، اللہ میں مانو، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے، عمل کرتے، آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے، ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے ہیں اسلام قبول کریں؟ ہاں بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں، عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے، ہم لوگ انسان ہیں 100% نا. میں بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ تو ماشاء اللہ، آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے، بالکل صحیح، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کی راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے، ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں، نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاءاللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے، مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے. نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں نہیں نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے، اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں، آپ کی اچھی اردو نہیں، آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکسڈ بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں، نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالر آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں، اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی. ماشاء اللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں، آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आपकी एंट्री हो गई, आपका दाखिला हो गया शुक्रिया सर। विदाउट रिश्वत, विदाउट डोनेशन। आजकल स्कूल में वो डोनेशन लेते। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंशाअल्लाह दुआ करूँगा कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको पीएचडी दे। पीएचडी मतलब ग्रेजुएशन मतलब जन्नत, पीएचडी मतलब जन्नत फिरदौस। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको जन्नत फिरदौस दे, और आप भी मेरे लिए दुआ करें ताकि मुझे भी एंट्री मिले जन्नत फिरदौस में। सर एक्चुअली आपको ढूंढते हुए मैं आपके जैस्मिन अपार्टमेंट में भी घुस गई थी एक बार, अरे जासमीन अपार्टमेंट में घुस गई थी। और आपके घर पे जाके आपकी बेटी से बात की थी जिक्रा से। ओह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम माया है। माया है, माशाअल्लाह। मेरी बेटी ने मुझसे कहा ने। माशाअल्लाह, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह शुक्र। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की वीडियो पसंद आ चुकी होगी। यकीनन उस आदमी ने जो सवाल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम देख सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है, और उसने अपनी उम्र भी बता दिया कि इतना अरसा हो चुका है। तो अगर हम देख लें, जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी जवाब दे दिया कि इस दुनिया में हम अल्लाह को नहीं देख सकते, इस दुनिया में, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। हाँ, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतियों को इतना ताकत देंगे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार कर सकेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर कोई अल्लाह की दीदार नहीं कर सकते। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो एक झलक थी, एक लम्हा था, और जो है ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। तो इस दुनिया के अंदर अगर कोई ये मुतालबा कर ले कि मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह को नहीं देख सकते। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे ये बनाया है, और एक दुनिया को मुनज़्ज़म तरीके से सूरज एक मुकर्रर वक़्त पर तुलू होती है, मुकर्रर वक़्त पर गुरूब होती है, चाँद सितारे एक अपने रफ्तार अपने मदार में चलते हैं, इधर उधर नहीं हटते। अल्लाह के हुक्म की इताअत है, एक निज़ाम है। ये टाइम, जो वक़्त, ये जो अब हम देख रहे हैं, ये पहले नहीं था। अल्लाह ने वक़्त को बनाया है, और वक़्त के अंदर हम हैं। ये दुनिया इतना अरसा हो गया, इतना उम्र का हो गया, इतना उम्र का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान से पाक है, जिस्म से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है, हमने देखा नहीं है। कमा यलीकु बिशानी, जिस तरह उसकी शान के साथ जैसे है, जैसे लायक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नक़ाइस से, तमाम अयूबात से पाक है। दुनिया के अंदर हम नहीं देख सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह, यानी अल्लाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ देख रहे। अल्लाह की ताकत हर जगह मौजूद है। कोई चीज़ आपके दिल के अंदर जो भी ख़यालात आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे देख रहे हैं। आपके दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें गर्दिश कर रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे देख रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह चला रहा है। जो लोग अल्लाह के इनकार करते हैं कि हाँ दुनिया वैसे ही चल रही है, निज़ाम चल रहा है, इंसान पैदा होते हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि एक फैक्ट्री है, वो बग़ैर इसकी जो चलाने वाले हैं नहीं चल सकती। एक मशीन है, वो बग़ैर चलाने वाले के नहीं चल सकती। मशीन जहाज़ है, ख़ुद बहुत बन सकती है, किसी ने बनाई है उसको,
تو اتنا یہ بڑا نظام جو ہے سورہ چاند ستارے، یہ کیسے خود بہت چلتی ہے، آپ خود اندازہ لگائے۔ یاد رکھنا قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ حق ہے اور سچ ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ، یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جب سارے انسانوں کو اٹھائیں گے اس وقت آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کہا ہے حق ہے، سچ ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی برابر کوئی نہیں ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ جہاں بھی آپ اس کو پکاریں گے آپ کی آواز کو سنیں گے، کالی رات ہو اور زمین کی آخری جو کنارہ ہے اس پر اگر کوئی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے پاؤں کی جو آواز، اس کے پاؤں سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت سنتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، علم والا ہے، آپ کے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ ایسے ذات ہے۔ آمنت باللہ، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر اور فرشتوں پر، رسولوں پر، ملائکوں پر، جنت اور جہنم پر حق ہے۔ اس لیے اس ایک رب کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔